عورتوں کے حوالے سے 2 پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے اس پر بھی ہاتھ اٹھا رہے. بتائیے لاٹھی کھانے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. عورت کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. عورت کی قدر کیجئے، ورنہ جب بیوی مر جائے گی تب آپ کو خون کے آنسو رونا پڑے گا. عورت کی قدر پوچھیے اس بچے سے، ماں کی قدر پوچھیے جس کی ماں مر گئی ہے. اس بوڑھے سے جورو کی قدر پوچھیے جس کی جورو انتقال کر گئی. بہت عجیب چیز ہے عورت. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے. یہ موتی ہے، موتی. اس میں پانی ہوتا ہے، اس لیے وہ سونا سے بھی زیادہ قیمتی، چاندی سے بھی زیادہ قیمتی. وہ پانی اگر نکل جائے اس موتی کی کوئی قیمت نہیں ہے. جس عورت کے اندر شرم و حیا ہو اس عورت سے بڑھ کر کے نہ موتی ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، ساری دولت سے بڑھ کر کے. جس عورت کے پاس شرم و حیا ہے وہ باغ کی طرح ہے جس میں پھول بھی آ رہا ہے، پھل بھی آ رہا ہے. عورت کا سونا، عورت کا ایمان. کسی عورت کے پاس اگر سونے کا زیور نہیں ہے، اس کے پاس ایمان ہے، تو سونے کے زیور سے بڑھ کر کے اس کے پاس دولت موجود ہے، ایمان کی دولت موجود ہے. تیسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. کون سی عورت نیک عورت ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کی زبان بہت میٹھی ہے، یہ بہت نیک عورت ہے. اس کے دل میں نیکی بہت ہے، دل اس کا نیک ہے، یہ عورت نیک ہے. اس کی آنکھ میں حیا ہے، یہ عورت بہت نیک ہے. اس کا کام ہر وقت اس کا ہاتھ کام میں لگا رہتا ہے، یہ عورت نیک ہے. بیٹی کی طرح شوہر کی خدمت کرے، ماں کی طرح اپنے شوہر کو چاند سمجھے، دوست کی طرح شوہر پر قربان ہو، عاشق کی طرح اپنے شوہر کو چاہنے والی ہو. دیکھیے جب بھی نکاح کیجئے گا تو عورت میں 3 چیز کو دیکھ کر کے نکاح کیجئے گا. عمر کم ہونا چاہیے، مال کم ہونا چاہیے، مال کم ہونا چاہیے، عمر کم ہونا چاہیے، علم کم ہونا چاہیے. اگر آپ نے نکاح کر لیا اس کی عمر زیادہ ہے تو آپ کو نقصان ہوگا، آپ ہی کو ڈھونا پڑے گا. مال اس کے پاس زیادہ ہے، علم اس کے پاس زیادہ ہے، انگلی پر وہ آپ کو نچائے گا. عورت کو دیکھنے کی 3 چیزیں ہیں. دیکھیے سیرت کیسی ہے، صورت کیسی ہے، عبادت کیسی ہے. اگر صورت میں 1 نمبر، سیرت میں 1 نمبر، عبادت میں 1 نمبر تو سارے جہان میں 1 نمبر عورت. ہماری عورت ہے ایک حور ہے، دونوں میں خوبصورت کون ہوگی؟ تو لکھا ہے دنیا کی عورت زیادہ خوبصورت ہوگی. اب وہ کیسے؟ حور نماز نہیں پڑھتی ہے، دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے. حور روزہ نہیں رکھتی ہے، دنیا کی عورت روزہ رکھتی ہے. روزہ رکھنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس چمک کی وجہ سے حور سے زیادہ خوبصورت دنیا کی عورت ہوگی. ایک آدمی آیا قاضی کے پاس کہ میں شکایت لے کر کے آیا ہوں بیوی کی، مجھ کو بہت پریشان کرتی ہے. تو ایک آدمی بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جب تم کو شکایت ہے تو طلاق دے دو. تو اس آدمی کا جملہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑا خوبصورت ہے، زندگی بھر کام آئے گا. اس نے کہا یار تم کہتے ہو طلاق دینے کے لیے، وہ تو بہت خوبصورت ہے، اس سے نفرت کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ تو میرے بچے کی ماں ہے، اس کو چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ جب عورت تمہاری بدتمیز ہے طلاق دے دو. بدتمیز ضرور ہے لیکن آبرو کا سودا کرنے والی نہیں ہے، اس لیے میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا. ایک بات یاد رکھیے، آپ کے گھر میں گھڑی ہے، گھڑی میں بیٹری ختم ہو گئی تو اس گھڑی کو دیکھیے گا، جہاں اس کا ٹائم ہے وہیں پر رکا ہوا رہتا ہے کانٹا. لیکن ٹھیک جب 9 بجے گا تو کانٹا وہیں رہے گا، ٹھیک جب 9 بجے رات ہوگی تو کانٹا وہیں رہے گا. وہ گھڑی جو بند ہے وہ بھی 2 وقت میں سچ بولتی ہے، جھوٹ نہیں بولتی ہے. اب دیکھیے گا رات بھر دن بھر بیوی کی شکایت کرنے والوں کو دیکھیے گا، یہاں بیوی کی شکایت کریں گے، وہاں بیوی کی شکایت کریں گے. ارے اللہ کا بندہ شکایت کیوں کرتے ہو؟ دنیا میں ہر انسان کے اندر خوبی بھی ہے، خامی بھی ہے. ساری خامی تو نہیں ہوگی، اس کے اندر 2-4 خوبی بھی تو ہوگی. صبر کرو، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اس کو ہدایت دے گا، ٹوٹے پوٹے گھر کو تمہاری جنت بنا دے گا. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. نہ تھی حال
کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے، اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پہ جب نظر، تو زمانے میں کوئی برا نہ رہا، برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، برا جو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کوئی، جو دل کھو جا اپنا، جو دل کھو جا اپنا، مجھ سے برا نہ کوئی، مجھ سے برا نہ کوئی۔ گھر کا جھگڑا ختم کیجئے، اللہ آپ کے گھر کو جنت بنائے گا، اور اتنی محبت اتنا سکون آپ کو گھر میں ملے گا کہ باہر آپ کا دل نہیں لگے گا۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، صرف ایک پیغام باقی رہ گیا ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی کی مرنے کے بعد قدر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، شوہر بیوی سے جھگڑا کیوں کرتا ہے یہ دکھا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یار میں اگر اپنی ماں کی بات نہیں مانتا تو اچھا تھا، میں اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح نہیں کرتا تو بہت اچھا تھا، میں اپنے رشتہ دار میں نکاح نہیں کرتا فلاں جگہ کر لیتا تو بہت اچھا تھا۔ اور جانتے ہیں اس کا جھگڑا کیا ہے شوہر کا؟ شوہر کا جھگڑا یہ ہے کہ میری بیوی میری طرح ہو جائے۔ غلط ہے یہ، کبھی بھی بیوی ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ سوچ لیجیے آپ جتنی بھی طاقت لگائیے آپ، ہماری بیوی ہماری طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارا جھگڑا کیا رہتا ہے کہ ہماری بیوی ہماری طرح ہو جائے۔ اور ساس کا جھگڑا کیا رہتا ہے جانتے ہیں؟ یہ میرے گھر کا پیسہ اپنے ماں باپ کے یہاں بھیج رہی ہے، بدگمانی ہے۔ یہ میرے بیٹے پر حکومت کر رہی ہے، بدگمانی ہے۔ میں اس گھر کی مالک ہوں، میری بہو میرے گھر کی مالک نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ساس کا جھگڑا رہتا ہے۔ اور بہو کا جھگڑا کیا رہتا ہے؟ جلدی سے آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، بالکل بیٹھ جائیے، جلسہ آپ کا نکل رہا ہے، دعا تک آپ کا جلسہ پہنچ گیا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بہو کا کیا جھگڑا رہتا ہے کہ مجھے باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا ہے، میں کسی کی نوکرانی نہیں ہوں، اگر آج دب گئی یہ لوگ زندگی بھر دبائیں گے۔ اور نند کا بھوجائی سے کیا جھگڑا رہتا ہے کہ یہ بھابھی مجھ کو روکنے والی کون ہوتی ہے، ٹوکنے والی کون ہوتی ہے، میری مرضی ہے میں جہاں جاؤں جس سے بات کروں جہاں سے آؤں، یہ بھابھی مجھے ٹوکنے والی کون ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جھگڑا کیسے ختم ہوگا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جھگڑا ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ بیٹی کی طرفداری میں داماد کو جیل بھیجیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے اس پر بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا، اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر بیوی کا جھگڑا شوہر سے ہوتا ہے، شوہر کا جھگڑا بیوی سے ہوتا ہے، تو شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ یار آج کے بعد میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا، تم میرے ماں باپ کی خدمت کرو، اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بھابھی کو نند اپنی بڑی بہن سمجھ لے، اور بھابھی اپنی نند کو نند نہیں چھوٹی بہن سمجھ لے، جھگڑا اسی دن ختم ہو جائے گا۔ ساس اپنی بہو کو جس دن اپنی بیٹی مان لیا اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ بہو جس دن اپنی ساس کو ساس نہیں بلکہ ماں سمجھ لیا اسی دن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ایک عورت آئی تعویذ لینے کے لیے، تو عامل صاحب نے پوچھا کہ کیوں تعویذ لینا چاہتی ہو؟ کہا میرا شوہر مجھ کو ڈانٹتا بہت ہے، مارتا بہت ہے۔ تو کہا ایک کام کرو، میں پانی پڑھ دیتا ہوں، جب بھی تمہارا شوہر گالی بولے تم منہ میں پانی رکھ کر کے بیٹھ جانا، کچھ نہیں بولنا۔ تو جب بھی جھگڑا ہو میاں بیوی میں تو عورت جلدی سے جائے، جھٹ سے پانی نکالے، تو 4 گھونٹ لے کر کے بیٹھ جائے، جھگڑا ختم۔ چونکہ عامل صاحب کو سمجھ میں آ گیا تو اس کا ہاتھ چلتا ہوگا، اس کی زبان چلتی ہوگی۔ جس دن اس کا ہاتھ چلنا بند ہو گیا، اس کی زبان چلنا بند ہو گئی، وہی دن وہ گھر جو ٹوٹا پھوٹا ہے وہ جنت بن جائے۔ ساس کے یہاں داماد آیا، داماد آ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ آج مرغا ملے گا کھانے کے لیے۔ ساس چالاک تھی، ایک دن مرغا کھلائیں گے، روز داماد کھانے کے لیے آئے گا۔ اس نے سوچا کہ آج اس کا علاج کرتے، کبھی نہیں آئے گا۔ کھچڑی پکا کر کے دے دیا، اور داماد نے جو دیکھا کھچڑی تو سر میں درد ہو گیا، تو ساس کو کہتا ہے ڈانٹ کر کے یہ مہمان خانہ ہے کہ جیل خانہ ہے؟
मैं दामाद हूं या कैदी हूं, खिचड़ी दे दिया। तो सास बड़ी चालाक थी, उसने कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, ये खिचड़ी बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा खिचड़ी तो खिला रही हो लेकिन घी तो ला करके दो। अब बुढ़िया जो छुपा करके घी रखा था, ला करके ढक्कन खोला तो हाथ में हरकत थी, घी ज्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया कि सारा घी तो दामाद ही खा जाए। मंतिक से बुढ़िया ने कहा कि बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। समझ में आ गया ये पूरा खाने खिला नहीं सकती है, खाने देगी नहीं। तो कहा तो आप तो मेरी माँ हो, खा लो साथ में। बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो दामाद की तरफ घी ज्यादा, अपनी तरफ कम है, दिमाग लगाया इस घी को टानना है अपनी तरफ। अब बेटा मैं तुमसे नाराज हूं, तुमने मेरी बेटी को फला महीना में फला हफ्ते में ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान दिया। दामाद भी उसी सास का था, समझ में आ गया कि बुढ़िया बहुत चालाक है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया, सारा घी इधर टान लिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी